علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں دانیال حسن چغتائی اور آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دانیال حسن پروڈکشن۔ ہمارے اس کورس کا آج آخری ٹاپک ہے اور یہ ہے کہ ویڈیو کو وائرل کیسے کریں۔ یہ اس کورس کا سب سے اہم ٹاپک ہے، آخری ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک میں ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ ویڈیو وائرل کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ وائرل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وائرل ہو جانا ہر ویڈیو اور چینل کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مالدار ہو جانا ہر انسان کے لیے الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ کسی بھوکے کو اگر روٹی مل جائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اگر اس سے کوئی بندہ 100 روپے کا نوٹ تھما جائے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بتائے گا کہ آج تو ہم مالدار ہو گئے۔ اس کے بالکل برعکس ایک انسان ارب پتی ہے، اگر اسے اس کا کوئی دوست 1 کروڑ روپے بھی ہدیہ کر دے تو وہ اس دن یہ تصور بالکل نہیں کرے گا کہ آج تو میں مالدار ہو گیا۔ ہاں، اگر اس کی 1 ارب کی کمپنی کی ویلیو اچانک 5 ارب کی ہو جائے تو وہ اس دن خود کو مالدار سمجھے گا۔ جس طرح مالدار ہونے کا مفہوم 100 روپے سے 5 ارب یا اس سے زیادہ کے درمیان ہر انسان کی ذاتی حیثیت کے مطابق الگ الگ ہے، اسی طرح یوٹیوب چینل کی کسی ویڈیو کے وائرل ہونے کا مفہوم ہر یوٹیوبر کے یومیہ حاصل ہونے والے ویوز کی مختلف تعداد کے حساب سے جدا جدا ہے۔ اگر کسی کی ویڈیو پر ایک دن میں 10-20 ویوز حاصل ہوتے ہیں، ایک دن اچانک اس کی نئی ویڈیو پر 1-2 ہزار ویوز آ جائیں تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے چینل پر خاصی محنت کر لی ہے اور اب اس کی ہر ویڈیو ایک دن میں 100-200 ویوز حاصل کر لیتی ہے تو اس کا وائرل ہونا یہ ہے کہ اسے کسی ویڈیو پر ایک ہی دن میں 4-5 ہزار ویوز مل جائیں۔ ایسے ہی 1000-2000 ویوز حاصل کرنے والے کا وائرل ہونا یہ ہے کہ اسے 40-50 ہزار ویوز مل جائیں، اور 40-50 ہزار ویوز حاصل کرنے کو وائرل ہونے والی خوشی تب ملے گی جب اسے ایک ہی دن میں 2-4 لاکھ ویوز مل جائیں، اور وہ 4 لاکھ جسے مستقل مل رہے ہوں وہ 1 ملین ویوز کو وائرل ہونا سمجھے گا۔ آگے اسی ترتیب سے حساب بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ویڈیو وائرل کیسے ہوتی ہے؟ اس کو وائرل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے اپلوڈنگ ٹولز۔ یوٹیوب ویڈیو کو وائرل کرنے والے عموماً 2 ٹولز ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بہترین تھمبنیل جو سجیسٹ ویڈیوز میں آ کر لوگوں کو کلک کرنے پر مجبور کر دے۔ دوسرے نمبر پہ پرفیکٹ SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن، جو سرچنگ میں ویڈیو کو اوپر لاتا ہے اور پھر وہ وائرل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ SEO جتنا کامیاب ہوگا سجیسٹ میں جانے کے امکان اتنے بڑھ جائیں گے، اور تھمبنیل جتنا شاندار ہوگا SEO کے نتائج بھی اتنے اعلیٰ اور دل خوش کن ہوں گے۔ یوٹیوب کے ایکسپرٹ کا تجزیہ یہ ہے کہ تھمبنیل اور سجیسٹ سے جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے ویوز میں SEO یعنی کی ورڈ سے وائرل ہونے والی ویوز کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہیں سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وائرل ہونے کی وجہ تھمبنیل اور کی ورڈ دونوں ہوں تو وہ ویڈیو حد سے زیادہ وائرل ہوگی۔ یہاں پر دوسرے نمبر پہ ہمیں موضوعات کو بھی نظر انداز کرنا نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اگر تھمبنیل اور کی ورڈ عمدہ ترین ہوں تب بھی بعض ویڈیوز کم وائرل ہوتی ہیں اور بعض زیادہ، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کا یا ویڈیو کا موضوع کیا ہے۔ ہر موضوع کو دیکھنے والوں کی تعداد برابر نہیں ہوتی، اس لیے ایسے موضوعات سے بچیں جن کے دیکھنے والے بہت کم ہیں، جیسے کسی خاص شہر کے حالات، کسی مخصوص انسان کے حالات، کوئی غیر معروف یا مقامی زبان کے قواعد وغیرہ، بلکہ ایسا موضوع منتخب کریں جس کا ویو پوری دنیا سے آئے، جیسے آن لائن ارننگ، ٹیکنالوجی، انگریزی زبان، عصری علوم و فنون، ہیلتھ اینڈ بیوٹی، سپورٹس، نیوز، انٹرٹینمنٹ، موٹیویشن ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خود یوٹیوب چینل، لرننگ پر مشتمل چینل بھی بہت کامیاب جا رہے ہیں کہ ساری دنیا ہی یوٹیوب سیکھنا چاہتی ہے
اور اس کے مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ اب ٹرینڈنگ ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جو بھی ٹرینڈ چلے اس پر ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں۔ جیسے آج کل ایک لڑکی جس نے کوئی ٹھمکے لگائے، اس کے ہر طرف چرچے ہیں، تو یہ چرچے شروع ہوتے ہی جو ویڈیو اس سے متعلق اپلوڈ ہوئیں وہ وائرل ہوئیں۔ اسی طرح آج کل کی جو بڑی خبریں، اہم خبریں ہوں گی، اس سے متعلق کوئی خبر پر ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ خبروں والی ویڈیوز اسی وجہ سے زیادہ وائرل ہوتی ہیں، مگر اس طریقے میں 3 خامیاں ہیں۔ سبسکرائبر مختلف پسند کے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹرینڈ ختم ہوتے ہی ویڈیو اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اس طریقے کی ویڈیوز میں چونکہ متعلقہ مواد لازمی ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے کاپی رائٹ یا یوٹیوب کی کسی پالیسی کی خلاف ورزی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چینل بنا رہے ہیں تو بس آپ کو ویڈیو بنانے کا سلسلہ روکنا نہیں، ادھر آپ رکے اور ادھر چینل نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم کس موضوع پر ویڈیو بنائیں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو یقیناً اس ٹاپک کے بعد آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے اس سبق کے مطابق یا ٹاپک کے مطابق 2 موضوعات الگ کر لیں جن پر آپ ساری زندگی کام کر سکتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایسے موضوع کا انتخاب کریں جس پر کام کر کے آپ کو مزہ آئے، ذوق کو تسکین ملے، تو ارننگ ہو نہ ہو، ویڈیو وائرل ہو نہ ہو، لیکن اس سے آپ کو کام کرنے کا لطف آئے گا، اور یہی سب سے بڑی ارننگ ہے۔ لیکن اس کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ کاش کہ یہ فکر بھی ویڈیوز کی طرح وائرل ہو۔ ہمارا یہ کورس ختم ہوا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جلد ملیں گے ایک اور اچھے کورس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔